السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور ارادوں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ہم اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں تو زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ ایک جملہ، ایک حادثہ زندگی کو بدل سکتا ہے، لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگی کو نہ بدلنا چاہیں تو سالہ سال کی ریاضت بے سود ثابت ہوتی ہے۔ شوہر کو اللہ کی امان میں دیں، جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے رخصت کریں، فی امان اللہ کہیں، دعا دیں، جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے دعا دیتی ہیں، اپنی امانت اللہ کے حوالے کرتی ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، ساری مشکلیں وہی حل کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، اس لیے منانا سیکھیں، جھکنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں، لوگوں کو ان کی مرضی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ان میں موجود مثبت باتوں پر، مثبت عادات پر اپنی توجہ مرکوز کریں، ان کی منفی باتوں اور منفی عادات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر بے عیب انسان تلاش کریں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر نعمتیں در پہ آتی ہیں، اور جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ اللہ کی محبت جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، آپ اکیلی ہی پیدا ہوئی ہیں، آپ اکیلی ہی مریں گی، اکیلی ہی قبر میں رہیں گی، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہوگا۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو و نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں غم زدہ ہونا چھوڑ دیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے کاموں اور فیصلوں میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے اپنا غم کہہ دیں، خوشیاں آپ کے در پر دستک دینے لگیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے یقین ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا۔
اور ہر اس معاملے سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔